اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد ان دین عند اللہ الاسلام. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد حمد و ثنا سلسلہ وار کتاب الاعتقادیہ سے درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، مقدمے کے اختتام کے بعد آج انشاءاللہ الرحمن پہلے نمبر پر ذات باری تعالیٰ میں اعتقاد کا مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کس طرح اعتقاد رکھنا واجب ہے. تو محترم سامعین کرام، جناب شاہ سے محمد نوربخش نور اللہ مرقد اللہ مقام فرماتے ہیں وَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ وَاجِبَ الْوُجُودِ. اور مقدمے کے آخر میں جناب شاہ سے محمد نوربخش نور اللہ مرقد اللہ مقام نے فرمایا تھا کہ میں ان امور کا ذکر کروں گا جو کہ ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ اعتقاد رکھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے. تو محترم سامعین کرام، یوں تو وجود کی تین اقسام بیان کی ہیں. ایک ممکن الوجود ہے، ایک ممتعن الوجود ہے، ایک واجب الوجود ہے. تو وجود کے ان تین اقسام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ واجب الوجود ہے. واجب الوجود یعنی ایک پہلے نمبر پر ممکن الوجود. ممکن الوجود اس وجود کو کہا جاتا ہے جس کے قائم ہونے میں خیر کا محتاج ہو. جیسے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، خوراک، پانی یعنی دیگر چیزوں پر انسان محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. تو انسان کی زندگی انہی چیزوں پر منحصر ہے جو انسان کے جسم کو توانائی بخشتے ہیں، جس سے انسان چل پھر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ممتعن الوجود، امتحان سے یعنی وہ وجود جس کی کوئی وجود ہی نہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا. حقیقتاً کوئی وجود تو نہیں ہوتی، مگر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ شرک ہے. اور واجب الوجود ہے وہ وجود جس کے قائم ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو. انسان عبادت کرے تو اللہ کے لیے کوئی فائدہ ہو، نہ کرے تو نقصان ہو، ایسی کوئی بات. یا انسان جب تک دنیا میں ہے تب تک اللہ کے ذات ہے، ایسی کوئی بات اللہ عز باللہ کی یہ شرک ہے. یعنی واجب الوجود ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ذات ہے جو کیا ہو دوسرے چیزوں پر منحصر ہو، جس کی زندگی، جس کا وجود، جس کا قائم ہونا دیگر غیر اپنے وجود کے غیر کا محتاج ہو، اس کو کہا جاتا ہے، محتاج نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود. یعنی انسان کے اگینسٹ میں انسان کو ہوا چاہیے، اگر ہوا نہ ہو، سانس نہ چلے، انسان مر جائے گا. خوراک چاہیے، خوراک نہ ہو، انسان کمزور ہوگا، کمزور ہوتا جائے گا اور مر جائے گا. پانی چاہیے، پانی نہ ملے، کچھ عرصہ جتنا انسان کے اندر سکت ہے وہ برداشت کرے گا، پھر مر جائے گا. مگر ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے جو ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے، جس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمائی کہ جب لوگوں نے پوچھا مصطفیٰ اپنے رب کی تعریف بیان کرے کہ وہ دکھتا کیسا ہے، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. مصطفیٰ آپ انہیں فرما دیجیے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا مصطفیٰ کیا آپ کا خدا بھی ہمارے خدا کی طرح جن کو نظر و نیاز کے محتاج ہو؟ جو تو فرماتے اللہ الصمد، اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز. تو لوگوں نے پوچھا مصطفیٰ کیا آپ کا رب دیگر خداؤں کی طرح ہے جن کے اولاد ہو، نسل پھیلے، یہ وہ خود کسی کا اولاد ہو؟ تو فرمایا لم یلد ولم یولد. مصطفیٰ آپ انہیں فرما دیجئے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا. پھر پوچھا مصطفیٰ کیا آپ کے رب کا کوئی ہمسر ہے، بیوی ہے؟
تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ اس ذات کا کوئی ہمسر، یعنی ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ایک لفظ پر تشریحاً گفتگو ہوگی، یہیں پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔